ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت سفارتی طور پر فلسطین کے ساتھ جو معاملات یہ ہو رہے ہیں، اسرائیل پہ اٹیک ہونے کے بعد حماس نے جو ہے بڑے زبردست ایک حملہ کر دیا ہے، اس وقت سفارتی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو فلسطین کے ساتھ کون سے لوگ اس وقت موجود ہیں، کون کون کھڑا ہے بشمول پاکستان؟ جی، نیٹو کے کنٹریز تمام ہی تقریباً کھڑے ہیں فلسطین کے ساتھ. امریکہ کھڑا ہوا ہے. کل کا جو سیکیورٹی کاؤنسل کا اجلاس ہوا اس میں بند کمرے میں اس میں تقریباً تمام ممالک ماسوا رشیا کے جو ڈس ایگری کر گیا، اور چائنا نے بھی تقریباً اجتماع یہ بند کمرے میں تھا، کسی کو پتہ نہیں ہے. جو اندر سے خبر آ رہی ہیں وہ یہ ہیں. تو لہٰذا دنیا تو ڈیوائیڈ سامنے ہوئی ہے. رہا سوال مسلم امہ کا، تو زبانی طور پر تو بہت اسٹرانگ. ایران نے تو کہہ دیا ہے، مبارکباد دی ہے مسلم امہ کو، اور ایران نے تو کہہ دیا ہے، صدر نے اسماعیل ہانیہ سے بات کرتے ہوئے، جو حماس گروپ کے سیاسی سربراہ ہیں، کہ ہم تو آپ کے مسجد اقصی میں نماز پڑھنے آئیں گے ابھی. تو یہ سب، اور اسی طریقے سے جلوس جلد سے نکلے ہیں عراق میں. اور مجھے احتمال ہے کہ پریشر گلف کنٹری میں، جو کہ اس وقت بہت اعتدال اور اعتماد کے ساتھ حکمرانوں کی جو منشا مرضی ہے اس کے مطابق بیان جاری ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ وہ پریشر برداشت کر سکیں گے گلف کنٹری والے. حالانکہ بڑا کنٹرول ماحول ان کا ہوتا ہے. مجھے معلوم ہے، وہاں رہا ہوں میں، کہ کس گھٹن میں ان کو کنٹرول رکھا جا سکتا ہے. ابھی جمیل صاحب، آپ جیسا کہ مشرق وسطیٰ میں ظاہر ہے اپنی ذمہ داریاں وہاں پر نبھاتے رہے ہیں، آپ یہاں کے معاملات کو زیادہ بہتر انداز میں سمجھتے ہیں. مجھے یہ بتائے گا کہ جس طرح اقوام متحدہ کا ہنگامی اجلاس بھی بلایا گیا، مسلم امہ بھی احتجاج کر رہی ہے، جگہ جگہ اس پر بات بھی ہو رہی ہے، یہ جتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے، آپ اس کے اب امپیکٹ، اس کے اثرات، اس کا انجام کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، یوکرین کا جو آپ نے دیکھا امپیکٹ پوری دنیا پر، اور اس کی مہنگائی کے لحاظ سے، اور شارٹ سپلائی کے لحاظ سے، خوراک کی سپلائی شارٹیج کے لحاظ سے، اور تیل کی قیمتوں کے لحاظ سے، یہ اس سے کم نہیں ہوگا، اس سے زیادہ ہوگا. کیونکہ گلف کنٹری میں اس وقت ایران کے خلاف صف بندیاں ہو رہی ہیں، بلکہ ان کو بتا دیا گیا ہے ایران کو. اور ایران جس طریقے سے بیان دے رہا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ بحری بیڑا جو اس وقت پانی میں تقریباً نزدیک آنے والا ہے اسرائیل کے سمندری حدود میں، تو اسرائیل کو فل بحری بیڑے کی سپورٹ ہوگی. اور امریکہ کہتا ہے، اور یہ اشارے مل رہے ہیں ان کے میڈیا کے ذریعے، کہ ان کے شہری ہیں، امریکن شہری بھی افیکٹ ہوئے ہیں، یعنی مارے گئے ہیں یا ان کو اغوا کیا گیا ہے. تو اس لحاظ سے امریکہ اپنا حق محسوس کرتا ہے یا مخصوص رکھتا ہے کہ وہ اٹیک کر سکتا ہے ساتھ مل کے اسرائیل کے. تو یہ اس طرح اگر ہوا تو ایران کے خلاف جو اس وقت گفتگو ہو رہی ہے کہ ایران اس میں انوالو ہے یا ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں اگر ایران کے خلاف صف بندی ہوئی تو ایران اس کو ریٹیلیٹ کرے گا. ایران کی اپنی جو تیاریاں ہیں، اب سے نہیں بہت پہلے سے، کہ ان کے جہاں سلیپر سیلز ہیں، اور اس کے علاوہ جو ان کے اپنے مسائل سسٹم ہے، ان کے جو ڈرون سسٹم ہے، ان کی نیوی ہے، وہ اتنی بالکل جیسے گئی گزری نہیں ہے، وہ بہت سخت ری ایکشن دے گی. اس کا مسئلہ یہ ہو جائے گا کہ اگر اس کو بڑے پیراہے میں دیکھیں آپ، جیو پولیٹیکل پیراہے میں، تو اس میں کافی صف بندیاں سامنے آ جائیں گی. جس طرح کے اسٹرنگ آف پرل کی صف بندی ہے، اور اسٹرنگ آف الائنس کی صف بندی ہے، چائنا کنٹینمنٹ کے بارے میں جس طرح ہے. تو اگر بڑے پیراہے میں آپ دیکھیں تو یہ بات دور تک جائے لیکن گی. جمیل صاحب، بات آپ کہہ رہے ہیں کہ دور تک جائے گی، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی کچھ خبریں ایسی ہیں کہ امریکہ فائنینشلی بھی سپورٹ کرے گا اس جنگ میں اسرائیل کی. پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ سسٹمز انسٹال کیے گئے ہیں اسرائیل کے اندر، جو کہ وقت آنے پر، ضرورت پڑنے پر، جب حالات زیادہ کشیدہ ہوں گے تو ان کو بھی استعمال کیا جائے گا. ان کے پروپر اس کو سپورٹ ملی ہوئی ہے. یہ اس کا انجام آپ مزید خون ریزی میں دیکھ رہے ہیں، یا پھر یہ جنگ اپنے کسی انجام کو پہنچے گی، کوئی فیصلہ ہوگا اس کا؟ نہیں، ایک تو بہت خون ریزی اس لیے بھی سامنے نظر آ رہی ہے بالکل، اور ظاہر ہے جتنی پریسیشن ان کے پاس بمبنگ اور میزائلز ہیں اسرائیل کے پاس، اور مزید کمک پہنچ رہی ہے، کیونکہ آئرن ڈوم کے جو میزائلز تھے وہ کافی استعمال ہو گئے ہیں. دوسری کمک جو ہے وہ پہنچ رہی ہے ان کو، اور اسی طرح پریسیشن میزائل، گائیڈڈ میزائلز کی پہنچ رہی ہے. تو فلسطینین کو تو انہوں نے اس دفعہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ کھنڈرات جس طرح بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ مزید کریں گے اس کو. اور فلسطینین کے ساتھ ظاہر ہے پاکستانیوں کی ہمدردیاں ہمیشہ رہی ہیں، اور کشمیریوں کے ساتھ. تو یہ بڑی خون ریزی نظر آتی ہے اس میں. اور اس وقت فلسطینیوں کا تقریباً 400 افراد شہید ہوئے ہیں. مجھے تو یہ بات ہزاروں میں، کئی ہزاروں میں آگے جا کے نظر آ رہی ہے. جو اسرائیل نے اپنی 9/11 ڈکلیئر کر دیا ہے نا، آپ نے سنا ہوگا
کہ اسرائیل کا جو سفیر ہے اقوام متحدہ میں ریپرزینٹیٹو پرماننٹ ریپرزینٹیٹو اس نے کہا ہے اپنی تقریر میں کہ یہ اسرائیل کا 9/11 ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ صف بندی اس لحاظ سے بالکل اسرائیل کا 9/11 ہے. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے علی صاحب سے سوال بھی یہی پوچھا تھا کہ یہ فالس فلیگ بھی جو ہے وہ ہو سکتا ہے اس طرح. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.